بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے کہ انہوں نے ماضی قریب میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ روز کے لیے اگرچہ ایک نرم رویہ اختیار کیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں سے بھی کوئی مثبت جواب آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد فرسٹریشن بڑھی اور اب ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید بات آگے جانی نہیں ہے۔ تو آج سے کچھ دنوں پہلے تک یہ پالیسی تھی کہ دیکھا جائے کوئی بات چیت کا رستہ نکلتا ہے، کوئی معاملہ کھلتا ہے، اور آج کی پالیسی لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت کلیئر ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہی نہیں ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بالکل بات ہی نہیں کرنی۔ اس کا پس منظر ایک یہ بھی ہے کہ آج سے کچھ روز پہلے ہمارے پروگرام 11 آور میں پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے سیکریٹری اطلاعات، جو کہ آج سیکریٹری اطلاعات نہیں رہے ہیں، اور ایک تاثر یہ کہ یہ بیان جو انہوں نے اس پروگرام میں دیا ہمارے، وہ شاید ان کی معزولی کا سبب بنا ہے۔ رؤوف حسن صاحب نے بہت واضح الفاظ میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف فوج سے بات کرنے کی متمنی ہے، پاکستان تحریک انصاف فوج سے بات کرنے کے لیے کل بھی راضی تھی، آج بھی راضی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور فوج میں بات ہونی چاہیے، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بات ہو، جلسے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئی اس کے لیے بھی ہم فوج کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے بلکہ انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے بعد تھا جب ایک بیان آ چکا تھا عمران خان صاحب کا جیل سے 10 ستمبر کو کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے، ہمیں بات نہیں کرنی، سب ختم۔ لیکن اس کے بعد جب یہ بیان آیا رؤوف حسن صاحب کا تو اس پہ آئی بروز ریز ہوئی کہ یہ پی ٹی آئی کی اصل پالیسی ہے کیا، چونکہ رؤوف حسن صاحب نے بیان یہ کہہ کر دیا کہ یہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے، اور ظاہر ہے وہ سیکریٹری اطلاعات ہے پارٹی کے، تو آفیشیل اسپوکس پرسن ہے پارٹی کے۔ پہلے آپ ذرا دیکھیے، آج اور بھی بہت ساری خبریں ڈسکس کرنے کو، لیکن آغاز میں یہاں دیکھیے اس وقت کے سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب نے کس طرح دو ٹوک انداز میں اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے یہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہم آج بھی ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ اس ریاست کے لیے ناگزیر ہو چکا ہوا ہے، اور ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انیویٹیبل ہے، یہ ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل ہوگا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور پہلے سے تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، ان کے ساتھ ہم ہر صورت میں انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ اس جملے کو اگر میں یوں مکمل کروں تو ٹھیک ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے انگیج ہونا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اور آج کی تاریخ میں کم از کم ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم بالکل بات کرنا نہیں چاہتے۔ میں بالکل یہ جو لیٹر پارٹ ہے اس کے ساتھ میں بالکل I beg to disagree۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ان کی پالیسی یہ نہیں ہے، انہوں نے انگیج کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو میں کیوں بھی اتنا لگا کے بیٹھوں کہ وہ پھر انگیج کریں گے یا انگیج کرنا چاہتے ہوں گے وہ۔ انہوں نے کب انگیج کیا؟ اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی اور ادھر سے بھی کوشش ہونی ہوگی، ماحول کو سازگار بنائیں تاکہ دونوں پارٹیز جو ہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ملک کے بارے میں بات کریں۔ ان کا وہ کہنا کہ 22 کا جلسہ آپ اسلام آباد میں نہ کیجیے چونکہ مذہبی جماعتیں آ رہی ہیں، اس کو آپ انگیج کرنا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے ہم سے بات کی، ان سے ہم نے انگیج کی، اس کے بعد بھی انگیجڈ ہیں وہ، میں اس کو انگیجمنٹ کہتا ہوں، میں انگیجمنٹ کی کوئی خاص تعریف لے کے نہیں آنا چاہتا۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی سوشل میڈیا پر۔ خود پاکستان تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان نے رؤوف حسن صاحب کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت نہیں کرنی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے متمنی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک بحث چھڑ گئی کہ اصل معاملہ ہے کیا، پی ٹی آئی کی اصل پالیسی ہے کیا۔ لطیف کھوسہ صاحب سے کل بات ہوئی ہمارے پروگرام میں، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بھارت اس سب کے بعد آج پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا صحافیوں سے انٹریکشن ہوا۔ عمران خان صاحب سے آج پوچھا گیا کہ رؤوف حسن صاحب آپ کی پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے متمنی یا خواہش مند ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیا جواب ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ رؤوف حسن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، خود ایک مہینے سے رؤوف حسن ملنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، لیکن انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو ان سے بات چیت کے رستے بند ہیں، نہیں کریں گے ہم ان سے بات چیت، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ بلکہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہی ہدایات آپ کے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ ہدایات ہیں، بات نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا۔ اس سب کے کچھ دیر کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ اچانک یہ بیان آیا کہ ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر شیخ وقاص اکرم صاحب کو مرکزی سیکریٹری اطلاعات لگا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یعنی کہ رؤوف حسن صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایک تاثر یہ بنا کہ وجہ یہ بیان تھا جس میں انہوں نے بارہا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پر آمادگی یا خواہش کا اظہار کیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک اور نوٹیفیکیشن آیا اور وہ یہ تھا کہ رؤوف حسن صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی
पार्टी पॉलिसी थिंक टैंक का सरबरा बना दिया गया है। अब ये क्या मामला है देखना है, और अगर इसकी वजह वही है जो बज़ाहिर लग रही है तो फिर इसका मतलब इसकी जहाँ ये इटसेल्फ तो एक खबर है, वहाँ इससे बड़ी खबर पर यह भी है कि इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोई अंदाज़ा हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का रास्ता बन ही नहीं रहा, और अब वो भी अपने तौर पर एक ऑल आउट जा रहे हैं और ये मामला इस तरफ जा रहा है। ये आज की एक डेवलपमेंट है। आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इससे पहले कि हम अपने मेहमानाने गिरामी की जानिब जाएं, और वो डेवलपमेंट क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, और वो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में उसको तफसील से बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जो सबसे बड़े दो जज हैं, उनके इख्तलाफात अब कोई राज नहीं है। वो एक दूसरे के खिलाफ खत्तो किताबत करके एक दूसरे से इख्तलाफात का बिल्कुल खुल कर इजहार कर रहे हैं, और ये मामला क्या है हम ये भी आपको बताएंगे। और एक और पेशरफ्त आज के दिन की ये भी है कि आईनी मुसव्वदे के हवाले से, आईनी तरामीम के हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के वफ्द की मुलाकात हुई है, और कल कुछ सहाफ़ियों की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई थी। इस सारे उसमें पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार बहुत अहम है। वो अगर चाहेंगे तो तरामीम होंगी, और वो चाहेंगे तरामीम नहीं होंगी। तो हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे, इन तमाम तर चीज़ों पर। तो ज़रा हम सबसे पहले बातचीत का आगाज़ करते हैं। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुलाकात हुई है उसमें ख़ुद जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब और सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे। तो हमारे साथ हैं अभी इस प्रोग्राम में जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब, हमें मौलाना साहब की पार्टी से जनाब राशिद सुमरो साहब किसी भी लम्हे ज्वाइन करेंगे, और हम जनाब काशिफ अब्बासी साहब से भी रात को भी ज़रा मिलाइए ताकि हम उनसे जानें। वो कल जो मौलाना साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी उसमें वो मौजूद थे। जनाब हामिद रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वसीम भाई, खैरियत से आप ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर बताइएगा, ये कल कुछ हमारे सहाफ़ी हजरात मिले मौलाना साहब से, उनकी गुफ्तगू से हमें तासुर मिला। अभी हम काशिफ अब्बासी साहब से पूछ भी लेंगे डायरेक्टली कि उनको तो लग रहा है कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड हैं और गवर्नमेंट का साथ देंगे आईनी अदालत और कुछ चीज़ों पे, आईनी तरामीम पे। आज आप लोगों को मुलाकात से क्या ये तासुर मिला है कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड नहीं है और PTI और मौलाना साहब एक ही मुश्तरका अमल अपनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई देखें, मैं शायद बहुत ज़्यादा तफसील में तो ना जा सकूं, लेकिन मैं आपको ये बात कह देता हूं कि कल जो एक तासुर देने की कोशिश की गई, या जिसके साथ एक ऐसा तासुर डेवलप करने की कोशिश की गई कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ किसी चीज़ के ऊपर एग्री कर गए हैं और मामला फाइनल हो गए हैं, तो ऐसी कतन कोई बात नहीं है। और मौलाना साहब अभी भी अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हो, जो बेसिक फंडामेंटल्स के ख़िलाफ़ हो, मौलाना उस मामले के ऊपर किसी सूरत के अंदर अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मज़ीद ये कि चूँकि जो पिछली मुलाकातें थीं जिस वक्त हुकूमत आईनी तरमीम कर रही थी, तो उस वक्त एक बहुत एमरजेंसी के अंदर एक सिचुएशन डेवलप हुई थी। हम लोग तो अभी पार्लियामेंट के शब खून वाले मामले में बिजी थे, मैं चूँकि ख़ुद उसका फरीक था, तो ऑल ऑफ अ सडन हुकूमत की तरफ से ये अमेंडमेंट वाला इशू मंजर आम पर आ गया। तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें उनकी तैयारी नहीं थी, यानी तैयारी से मुराद इन द सेंस कि इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तैयारी जो है वो पूरी तकरीबन की जा चुकी है, और इस बात पर भी इत्तफाक हुआ। मौलाना साहब का फरमाना था कि एक कमेटी बननी चाहिए, जिसके साथ सलमान अकरम राजा साहब ने भी एग्री किया कि उस कमेटी के ज़रिए कम अज़ कम जो मौलाना साहब की गुफ्तगू है, जो JUI का मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों का मौक़िफ़ है, वो सामने आ सके। जी अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कि कल एक तासुर देने की कोशिश की गई, वो तो ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ सहाफ़ी बैठे थे और उन्होंने मौलाना साहब की गुफ्तगू के बाद एक नतीजा अखज़ किया, तो वही उन्होंने तासुर दिया। सो यानी क्या ये कहना ठीक होगा हामिद रज़ा साहब के अब आईनी तरामीम के हवाले से जो भी लाएमल होगा आपका और मौलाना साहब का मुश्तरका ही होगा? देखिए वसीम बदामी साहब, सियासत के अंदर किसी भी चीज़ को हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, लेकिन जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर मौलाना साहब खड़े हैं, उनकी जमात खड़ी है JUIF, उसके ऊपर बहरहाल हम ये बात कह सकते हैं कि मौलाना साहब अभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और वो अपने प्रिंसिपली मौक़िफ़ के ऊपर ही स्टैंड कर रहे हैं। और आप आगे के लिए भी पुरुम्मीद और पुरअज़्म और पुरयकीन है कि ऐसा ही होगा?
جی وسیم بھائی میں تو پر امید ہوں. میں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا اور اسپیشل کمیٹی جو نیشنل اسمبلی میں بنی تھی اس کے اجلاس سے پہلے جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر عمر ایوب صاحب تھے, میں تھا, غور خان صاحب تھے, شبلی فراز صاحب تھے, ہم 4-5 لوگ تھے. تو میں نے باہر آتے ہوئے ایک ہی بات کہی تھی, صاحب جو بھائی ہیں سارے صحافی, ان کا بہت اصرار تھا کہ میں کسی بات پر کامنٹ کروں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آ رہا ہوں, تو آپ اسی مسکراہٹ سے رزلٹ اخذ کر لیجئے. اچھا حامد صاحب, آپ آج بھی مسکرائے ہیں اور بڑا معنی خیز مسکرائے. میں بلکہ ویور سے کہوں گا کہ ہم آپ کو آج سلمان اکرم راجہ صاحب اور حامد صاحب کی جو ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے, اس کے بعد جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ویورز وہاں آپ کو, اس میں آپ نے سننا سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہے لیکن دیکھنا حامد رضا صاحب کو ہے, اور جو ایک معنی خیز مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. اس سے ہی پہلے ایک کام یہ کریں کہ حامد رضا صاحب نے ہمارے پروگرام میں آج سے کوئی 4-6 ماہ پہلے ایک رائے دی تھی مولانا صاحب سے متعلق, پہلے ذرا وہ دکھائیں. تو حامد صاحب سے معصومانہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس رائے سے رجوع کرنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں. تو پہلے ذرا وہ دکھائیں کہ حامد صاحب کی کیا رائے تھی مولانا صاحب کے حوالے سے, اور کیا آج برا ہے یا تبدیل ہو گئی ہے. اس اتحاد میں مولانا صاحب کی شمولیت کا کوئی امکان ہے؟ مولانا صاحب کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ صرف اپنی قیمت بڑھانے کے لیے اس اتحاد کے اندر آئیں گے, اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد وہ اس اتحاد سے نکل جائیں گے. میں اپنی کیپیسٹی, پرسنل کیپیسٹی میں اگین, اور اپنی پارٹی کی کیپیسٹی میں ان کے اس اتحاد میں شمولیت کا مخالف ہوں. میں پریکٹیکل طریقے سے, میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان کرنا نہیں چاہتا اور شاید کروں گا بھی نہیں, لیکن ایسی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں اتنا کنونس ہوں کہ مولانا ہمیں ڈچ کر جائیں گے ایٹ سم سٹیج, ایٹ سم پوائنٹ. مولانا میں ڈچ کر جائیں گے ایٹ سم سٹیج. آپ کو آج بھی خطرہ برقرار ہے یا آپ اپنی اس رائے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں حامد صاحب؟ نہیں وسیم بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ بات گزشتہ جب میں پہلی مرتبہ مولانا کے گھر پہنچا تھا تو وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کیٹیگرائز کر کے ان پریزنس آف مولانا میں نے یہ بات کی تھی کہ مولانا صاحب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کم از کم اپنی بات کے اوپر کبھی اس سے پیچھے نہیں ہوتا, یا اپنی بات کے اوپر قائم رہتا ہوں, یا کم از کم اگر کسی جگہ کے اوپر اگر میرا نقطہ نظر غلط ہو تو میں بات کو تسلیم بھی کرتا ہوں. میں نے آپ کی بے تحاشا مخالفت کی ہے, اور یہ مخالفت اب سے نہیں ہے, بڑے طویل عرصے سے ہے. اس کی ڈیفرنٹ گراؤنڈز تھیں, اور مولانا نے اصل میں سپریم کورٹ کے سامنے, سپریم کورٹ میں میڈیا سے بات کرتے اور اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں جس طریقے سے میرے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اخلاقی طور پر مجھ پر بھی یہ پابندی تھی کہ میں کم از کم اس کو رسپونڈ ان اے پازیٹیو مینر کروں. اور جو میری اس وقت رائے تھی اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے, وہ اتحاد کی بات ہو رہی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان, جس کے اندر آلریڈی مینگل صاحب کی پارٹی موجود تھی, جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, سب سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف ہے, سنی اتحاد کونسل ہے. اس وقت اتحاد کے اندر بھی اس بات کے یہ رائے رکھی جا رہی تھی کہ چونکہ مولانا صاحب اتحاد میں شمولیت نہیں چاہتے, یہ بات بھی مولانا نے آج بھی مقصد اس پر تو پہلے دن سے کلیئر تھا نا کہ اتحاد کا حصہ تو نہیں بنیں گے, وہ تو انہوں نے کبھی اس بات کی امید بھی نہیں دلائی نا کہ ہم شامل ہوں, لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں ڈچ کر جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ رائے مولانا صاحب نے غلط ثابت کیا آپ کی, اور ڈچ نہیں کیا اور نہ کریں گے؟ جی بالکل, میں برملا یہ بات کر رہا ہوں. جی میں دیکھیں, میں نے پہلے بات کہی کہ میں اپنی بات کو ہمیشہ تسلیم کرتا ہوں, اور مجھے میرا خیال کرنی بھی چاہیے. میری وہ رائے غلط ثابت ہوئی مولانا کے بارے میں. جس وقت ہم لاسٹ ٹائم مولانا کے پاس گئے اور جو پریشر مولانا کے اوپر اس وقت تھا, میں تو اس کا چشمدید گواہ ہوں, اور جن حالات سے وہ گزر رہے تھے اس چیز کا بھی مجھے پتہ ہے. تو میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مولانا کے بارے میں اس وقت نہ صرف میری بلکہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کی جو رائے تھی وہ غلط ثابت ہوئی, اور مولانا نے اپنے موقف کے ذریعے ہماری اس رائے کو غلط ثابت کیا. اور میرا خیال ہے اس چیز کو بھی ہمیں سیاست کے اندر اگر آپ کی رائے کسی جگہ پر غلط ثابت ہو جائے تو وہ اس کے اندر ifs اینڈ بٹس کی بجائے اگر آپ خوش دلی کے ساتھ اسے بالکل صحیح بات, there is nothing bad in it. بالکل صحیح, I completely agree, بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں وہ شارٹ جس کی بات کر رہا ہوں وہ ذرا تھوڑی دیر میں چلاتا ہوں آپ کی آج کی معنی خیز مسکراہٹ کا, لیکن راشد سمرو صاحب بھی ہیں, کاشف بھائی صاحب ہیں. کاشف صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا کاشف صاحب, آج کی ملاقات سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو تاثر ہے وہ یہ کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے, اس معاملے پر یکساں موقف ہوگا. اور میرا یہ تاثر ہے کہ کل کی ملاقات سے آپ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ آن بورڈ اور ان کے ساتھ چلیں گے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی آپ, یہ ہمارا تاثر ہے کل کی میٹنگ کے بعد. تو مولانا صاحب کے ساتھ جو کل نشست ہوئی 2-2.5 گھنٹے کی, یہ بالکل ہمارا ٹیک اوے اس نشست کا یہی تھا
کہ جو مولانا صاحب نے ہمیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں کیا کہا. انہوں نے کہا جی آرٹیکل 8 اور 9 پہ بہت سخت تحفظات تھے. صحیح ہے. وہ حکومت نے ہمیں کہا کہ ہم نے واپس لے لیے. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جی اگر ملٹری کوڈ 2 سال کے لیے سنسیٹ کلاس کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, 1 منٹ کے لیے رکیں. یہ مولانا صاحب نے کہا نا کہ فوجی عدالت ifs and buts کے ساتھ 2 سال کے لیے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. جی, اور بلکہ اس کو جسٹیفائی یا اس کی دلیل یہ تھی کہ یہاں پر دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں, چھوٹ جاتے ہیں, بہتر ہے کہ کورٹس میں, ملٹری کورٹس میں جائیں گے. پھر ہم نے پوائنٹ آؤٹ کسی نے کیا کہ سر وہ 9 مئی والوں کا بھی یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا ہاں جی اگر جس نے بھی کیا ہے, جو بھی کیا ہے, وہ تو پھر ملٹری کورٹ میں چلے گا. اس پر لگا کہ وہ گریک یا آن بورڈ ہیں. انہوں نے کہا مجھے حکومت کہہ رہی ہے سر آپ کے کہنے پہ مولانا صاحب ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں, یہ جو آئینی کورٹ ہے. صحیح ہے. تو اب میں اس کی مخالفت کر سکتا ہوں کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ میرے کہنے پہ بن رہی ہے. سو کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر ہی تو یہ اعتراض ہے کہ مدی کے من پسند ججوں کو ایک آئینی عدالت میں لگایا جا رہا ہے. سو اس پہ بھی مولانا صاحب آن بورڈ ہے. پھر ججز کی ٹرانسفر پر, جو ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, اس پر کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں تو اس کے حق میں ہوں ذاتی طور پر. ذاتی طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکر ہے اس کا کہ وہ یہ کیا جا سکتا ہے. سو جو بہت سی نکات, جیسا میں کہا, بہت سی نکات پر مولانا صاحب آن بورڈ نظر آئے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں, یعنی یہ آئینی کورٹ کے اوپر, ملٹری کورٹ کے اوپر وغیرہ وغیرہ. مولانا صاحب آن بورڈ لگے کہ حکومت کے ساتھ چل سکتے ہیں ان تمام چیزوں پر بھی. ایکسچینج نوٹس باہر نکل کے صحافی اکثر کرتے ہیں. شریعت کا یہ خیال ہے مولانا صاحب مان جائیں گے جس طرح کی بات گفتگو ہو رہی. تو آپ پھر اب اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ایک تاثر ہو جو آپ سب لوگوں نے لیا اور ہمارے باقی ساری ساتھیوں سے بات وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہا, اور دوسری طرف اس کے بالکل برعکس تاثر حامد رضا صاحب اور سلمان اکرم رایا صاحب لے رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے کاشف صاحب؟ دیکھیے ہم تاثر لے کر جا رہے ہیں, ان کو کچھ بتایا جا رہا ہے. ہم تاثر لے رہے ہیں ان کے دلائل سے, مولانا صاحب کے جن دلائل میں وہ ان چیزوں کو انڈورس کر رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں, جن پر ساری آئینی ترمیم آنی ہے. اب آپ ججز کی عمر کی بات دیکھیں, انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں عمر 67 ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو پتا نا کہ 67 68 کرنی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, کیونکہ 65 سال عمر ہے کسی کی تو 3 سال ایڈ کرنے اس میں. تو اس پہ بھی ان کو اعتراض نہیں تھا. دلائل بھی دے رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں یہ ہوتا ہے, فلانے ملک میں یہ ہوتا ہے. دیکھیں نا جی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو پتہ نہیں کتنے ممالک میں ہے, جس پر مجھے یاد ہے میں نے ان سے کہا, میں کہا جی کامن لا ورسز سول لا ایک آرگومنٹ وکلا دے رہے ہیں کہ کامن لا میں نہیں ہوتا, سول لا جن ملکوں میں ہے وہاں پہ ہوتا ہے. لیکن وہ زیادہ کامران مرتضیٰ صاحب نے اس پہ ہمارے ساتھ بحث نہیں کی. لیکن یہ کہ اگین آئی ایم سیئنگ بہت سے نکات پر مولانا صاحب ہمیں دلائل دے رہے تھے. بلکہ میں اور روف کلاسا صاحب اکٹھے بیٹھے تھے, تو روف صاحب نے میرے کان میں ایک بات کی. انہوں نے کہا صاحب پوچھے گا بتائیں گے آپ کو, کہتے ہیں ہم اسی کی کرنا ہے, ہم یہاں کیا کرنے آئے. میں نے شاید سر ہم انڈورس کرنے آئے ہیں آئینی ترمیم نے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو رہی ہے اور اچھی چیز ہو رہی ہے فضائل. ہاں تو اب ٹھیک ہے, یعنی میں اب ذرا میرے راشد بھائی سے پوچھوں, پھر میں حامد صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کو کل فضائل بتائے گئے ہیں کہ 2 سال کے لیے ملٹری کورٹ کے فضائل, ہمیشہ کے لیے آئینی عدالت کے فضائل, تو ان کو ایسا کیا بتایا گیا ہے جو کہ ان کو اتنا یقین ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ چلیں گے, یعنی کہ یہ باتوں کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. راشد سمرو, آپ ہی کو یہ مشکل آسان کریں, یہ ارادے کیا ہیں؟ وسیم بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اور کاشف عباسی صاحب نے ہی کہا تھا کہ ایک ڈان کو ایک مولانا صاحب کو سمجھنا بہت مشکل ہے. میں اپنی گفتگو پر آؤں اس سے پہلے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یہاں الفاظ کا استعمال کیا وہ لائق تحسین ہے. میں اور میری پوری جماعت ان کے ان الفاظ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہاں مزے تو نہیں لے رہے نا, ویسے آپ دل سے کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک, جی نہیں بالکل بھی نہیں, ان کے لیے احترام ہے اور عزت ہے. میں ایک بات وسیم بھائی آپ سے عرض کروں. جی میں اس دن آپ کے ساتھ لائیو شو میں تھا, آپ کے ساتھ تھا, اسٹوڈیو میں تھا. اگر آپ میری اس گفتگو کو اٹھا سکیں اور قوم کو دکھا سکیں, میں نے اس دن آپ کو واضح صاف دو ٹوک کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کو آئینی عدالت یا عدالتی اصلاحات میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا ایک واضح صاف دو ٹوک موقف ہے کہ آنے والی ترامیم میں مولانا صاحب نے نمبر 1 بات کی تھی کہ
ایکسٹینشن نہیں ہوگی. نمبر 2 مولانا صاحب نے بات کی تھی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ 2 باتیں تو ہم نے منوا لی اور پوری کر لی. اب عدالتی اصلاحات کے حوالے سے مولانا صاحب کا اسمبلی کے فلور پر موقف تھا کہ عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ عدالت میں اصلاحات ہونی چاہیے, لیکن آج ایک بات اور میں ایڈ کر رہا ہوں, وہ آپ اپنے ریکارڈ پر رکھ لیں کہ اگر اس آئینی ترمیم کے اندر کوئی ایسی چیز جو انسانی حقوق کے چارٹر کے ساتھ, جو پاکستان کے آئین کے ساتھ, عوامی حقوق کے ساتھ تصادم کرے گی, جمعیت علماء اسلام اس کی حمایت نہیں کرے گی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے. میں اس کو اور سادہ کر دیجئے نا راشد بھائی میرے لیے ذرا. کوئی بھی ایسی ترمیم جس کے نتیجے میں فور اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم, ہمیشہ کے لیے نہیں, مثال کے طور پر 2 سال کے لیے سویلینز کا ملٹری ٹرائل, چونکہ حالات بھی اتنے خراب ہیں اور سارا کچھ, اگر اس کو آسان بنا دیا جائے تو یہ اس وقت قومی سلامتی کا عین تقاضا ہے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ کاشف عباسی صاحب سے یہ بات سن کر میں حیران ہوا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملٹری کورٹس کی حمایت کی ہے. مجھے خود حیرانگی ہوئی ہے, میں اس میٹنگ میں نہیں تھا, لیکن میرا خیال ہے کاشف صاحب کو بھی حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں مولانا. لیکن کل آسما شیرازی صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے. یہ بات نہیں ہے, شاید سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے. آپ تھے نہیں وہاں پہ راشد صاحب, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یار, آپ تو نہیں تھے نا وہاں پہ راشد بھائی. نہیں, کاشف بھائی نے یہ کہا ہے کہ ہم نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. نتیجہ اخذ تو کوئی بھی کیا جا سکتا ہے, اصل بات ہوگی اس کچھ کہا ہوگا تو اسے نتیجہ اخذ کیا ہوگا نا راشد صاحب. مجھے ایک جملہ وسیم بھائی, ایک جملہ پلیز, اگر مجھے پرمیشن دیں, پلیز مجھے پرمیشن دیں. گراؤنڈ کی بات اس دن اسمبلی کے تاریخ میں پورے پاکستان نے دیکھ لیا, ہم نے اسٹینڈ لیا, آج بھی اسی اسٹینڈ پہ ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب آپ کے ساتھ ہیں, وہ آج مولانا صاحب سے مل کر آئے ہیں, ان کی گفتگو آن ریکارڈ پوری قوم ابھی سن رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کو جو ہے اول دن سے سزا ہی اس کی ملی ہے کہ وہ آئین اور قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے. سزا ہی اس کی ملی ہے کہ جی حضوری نہیں کی, سزا ہی اس کی ملی ہے کہ یس میں یس نہیں کہا, نو میں نو نہیں کہا. تو ہم اس سزا کو مزید بھگتنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان سے بڑھ کر, عوام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. عوامی مفادات کی نہ پہلے سودا بازی کیے نہ آئندہ سودا بازی. کاشف صاحب وہ حیران ہیں, آپ کیا ان کے لیڈر سے منسوب کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کاشف صاحب سے سن کے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب نے ملٹری کورٹ کے حق میں بات کری. اور راشد صاحب ہونا لیٹر نوٹ یہ نا مولانا صاحب کچھ ایسا ترمیم کر بیٹھے کہ جو آپ کو مزید حیران کر بیٹھے. کاشف صاحب بتائیں, اگر آپ بتائیں. جتنا جانتا ہوں اتنا شاید آپ نہیں جانتے. یقیناً میں نہیں جانتا تھا, یقیناً میں ظاہر سی بات ہے, آپ مجھ سے 100. ایک بات یاد رکھیے گا, مولانا صاحب شاید اس وقت پولیٹیکل اسپیکٹرم میں جتنے سیاستدان ہیں ان ساروں سے زیادہ اسمارٹ سیاستدان ہیں. صحیح, اس میں آپ کو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا. جی ہاں, میں نے آپ کو وہ ایگزیکٹ جملے بتا دیے کہ جب انہوں نے کہا کہ 2 سال کی سن سیٹ کلاس, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوگی. تو میں نے اس پہ کہا, میں کہا نہیں سر, پچھلی مرتبہ بھی جب ملٹری کوڈ آیا تھا اس وقت بھی سن سیٹ کلاس آئی. تو انہوں نے اس پر یہ بات جملہ دوہرا دیجیے راشد صاحب, انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی کہ 2 سال کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس ملک میں بہت سے مسنگ پرسنز جو ہیں اور بہت سے لوگوں کے کیس نہیں چلتے. اچھا ہے عدالتیں ہوں گی, ملٹری کورٹس ہوں گے, ان کے کیسز کسی عدالت میں جائیں گے, ورنہ یہاں سے بڑے مسائل بنتے, مسنگ پرسنز ہو جاتے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس طرح, بلکہ پھر کسی نے کہا سر وہ آپ کو پتا نا یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ تو 9 مئی والوں کے لیے, طور پر 9 مئی والوں کے لیے. بڑا مبہم تھا جواب تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ان کا بھی ہونا, ان کا یہ تھا کہ ہاں جو بھی اب انسٹالیشن میں حملے پر ملوث ہے ہونا چاہیے اس کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں. تو یہ ہم 2-2.5 گھنٹے کی نشست کے بعد اٹھے تھے, یہ تو چلتے چلتے بحث یا کوئی نہیں ہوا. اور سبرو صاحب کی بات بالکل درست ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے کہنے پر آرٹیکل 8 اور 9 میں جو تبدیلیاں ہوئی تھی جو کہ بنیادی حقوق کی ہیں, وہ حکومت نے ہمیں کہا کہ ہم نے آپ کی وجہ سے واپس لے لی. بلاول صاحب کہہ چکے ہیں پہلے. ہاں وہ تو کہہ چکے ہیں, صحیح. تو انسانی حقوق کی جو بات آپ کر رہے تھے نا, جو ترامیم آرٹیکل 8 کی تھی, وہ ترامیم حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی واپس لے لیں. ٹھیک ہے. آئینی عدالت والی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ یہ مولانا, اور جو سبرو صاحب بھی کہہ رہے ہیں اصلاحات عدالت میں. اب اصلاحات کے نام پر اصل گیم جو ہوگی نا پاکستان میں, وہ اصلاحات کے نام پہ ہوگی. اصلاحات کس کو کہتے ہیں؟ اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی آئینی کورٹ بنائیں اور اس میں اپنی مرضی کے جج لگا لیں. ان ججز کا راستہ روکیں جن کے بارے میں آپ کا خدشہ ہے کہ یا تو دوسری سائڈ کے ہیں یا ہمارے مخالف ہیں یا وہ
कंट्रोलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक। अब ये इस्लाहात और काशिफ साहब, कोई मैं इससे पहले कि हामिद साहब की तरफ जाऊं, उन्होंने कोई तारीख भी बताई कि फला तारीख को तो हमारी मजलिस आमला वगैरह तक हम उसमें बिजी हैं, पता नहीं पार्टी एक्टिविटी में, उसके बाद हम आईनी मुसव्वदे, ऐसा कुछ भी बात हुई है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि जमीयत एक इलेक्शन के अमल में है, ठीक है, और उस वजह से वो कोई हतमी ऐलान नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब के सब जो ऑफिसेज हैं मेरा ख्याल है वो सस्पेंडेड हैं। सही है। लेकिन ये ग्राउंड वर्क किया जा रहा है, जो भी अगली मजलिस शूरा या जो भी आएगी, जो भी इनका स्ट्रक्चर होता है पार्टी का, हायरार्कीज जो होती है, ये उनके लिए ग्राउंड वर्क हो रहा है, जिसमें इमरान मुर्तजा साहब हैं, दूसरे जो आईनी मुसव्वदे जो शेयर होंगे, ये उनके लिए ग्राउंड वर्क किया जा रहा है। लेकिन ये है कि जमीयत इस वक्त इलेक्शन के अमल में। नोटेड सर, ठीक है। हामिद रजा साहब, आज इस पर इत्तेफाक हुआ है कि आपकी तरफ से सलमान राजा साहब और वहां से कामरान मुर्तजा साहब एक आईनी मुसव्वदे पर काम करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि ज्वाइंट कंसेंसस पे पहुंचा जाए, ये बात ठीक है? जी, सबसे पहले तो मैं राशिद सुमरू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासत में यकीनन ऐसे ही रवैयों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। दूसरा, मैं वसीम बदामी साहब, आप बड़ी बारीक वारदात डालते हैं। क्या किया मैं तो चूंकि मुलाकात में था, और जब आप मुलाकात में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनोत होती हैं जो आपके पास अमानत होती हैं, मैं शायद नहीं कहना चाहता। लेकिन अगर आप बैनुस सतूर में देखें तो मेरा ख्याल है कि राशिद सुमरू साहब की गुफ्तगू के बाद कोई इबहाम बाकी नहीं रह जाता कि मौलाना साहब का क्या मौका था। राशिद साहब इबहाम खत्म करते हैं, काशिफ साहब पैदा कर देते हैं। मैं तो काशिफ और राशिद के बीच में फंसा हूं इस वक्त। हामिद भाई, नहीं, आप ना फंसे। काशिफ भाई तो हमारा भाई है ना। साहब से कोई वजीफा ले ले। माशाल्लाह, ये दिन नहीं आना था। अल्लाह नजरे बस से बजाए कि राशिद सुमरो साहब ऑन एयर हामिद रजा साहब से वजीफा लेने का जो है वो तायद कर रहे हैं। क्या बात है, अल्लाह नजरे बस से बचाए। मेरे लिए मौलाना साहब के वजीफे काफी है। नहीं सर, काशिफ अब्बासी साहब भाई हैं हमारे, हमेशा बड़ी शफकत करते हैं। मैं उसमें एक और बात अर्ज कर दूं, मौलाना साहब ने बिल्कुल एक बात कही। मौलाना साहब ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी, और आज शायद उनके सूबा सिंध के इंतखाबात पाया तकमील तक पहुंचे, जब आप मौलाना साहब के घर पहुंचे हैं तो उनकी पार्टी के जो अरकान थे शूरा और आमला के, वो वहां पर मौजूद थे और बड़ी तादाद में मौजूद थे। ठीक है। मौलाना साहब ने हमसे ये कहा कि ये गुज़श्ता शूरा और आमला के इजाज़त के ऊपर, चूंकि उन्होंने, बल्कि ये भी उन्होंने बताया कि जब लाहौर का जलसा 7 सितंबर को किया था तो जलसे के फ़ौरन बाद उन्होंने आमला और शूरा के इजलास में ये तमाम चीज़ें रखी थीं, और जिसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर उनकी जमात की आमला और शूरा ने कैटेगोरिकली अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया था। तो अभी उनका ये कहना था कि मेरा ख्याल 29 तारीख, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उनके इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उनकी आमला और शूरा नई बुनियाद में आ जाएगी, और वो उससे फाइनल उसकी प्रपोजल और उसकी अप्रूवल जो है वो वहाँ से लेंगे। और ये यकीनन सलमान अकरम राजा साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब कल से बैठेंगे। और देखें, अदालती इस्लाहात के ऊपर बिल्कुल बात हुई है। अदालती इस्लाहात के अंदर हम सिर्फ एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि उसके अंदर जो प्रपोजल्स हैं वो तो मैं अभी अगेन काशिफ साहब डिस्कस नहीं कर सकता। मैंने लास्ट टाइम भी एक बात कही थी कि देखें, सियासी चीज़ें, सियासी मामलात अलहदा होते हैं। हम मौलाना एक बड़ी मजहबी जमात के सरबराह हैं, मेरा ताल्लुक मजहबी जमात से है। मैंने लास्ट टाइम भी बाहर निकलते हुए अपने सहाफ़ी भाइयों को, जब बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि मौलाना साहब के मामला सेटल हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, हमारे बाद शायद नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, तो मैंने बाहर निकलते हुए बस एक बात की थी कि मैं मुस्कुराता हुआ मौलाना के घर से जा रहा हूँ, और मेरा मुस्कुराना ही मेरा जवाब है। आज भी मुस्कुराता हुआ ही मौलाना के घर से आया हूँ। लेकिन अच्छा, मैं चाहता हूं आज मुस्कुराता हुआ ही मौलाना के घर से आया हूं, और इंशाल्लाह। और मौलाना ने एक और बात कही, मैं एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप बहुत उसको, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मौलाना ने ये कहा कि जो भी जिसके खिलाफ कुछ भी करना चाहता है वो करता रहे, वो आईनी तौर पे करे, कानूनी तौर पे करे, जिस तरह करे, लेकिन हम अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी के खिलाफ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई के लिए। ये बस मैं एक जुमला मैंने कहा मैं आपको अर्ज कर दूं। ये अब इससे बहुत अखज़ किया जा सकता है, में से आप निकाल लें कि हाँ किया, बिल्कुल जी सर। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज ही कुछ घंटों पहले नामजद हुए, आई एम रियली ग्रेटफुल। हमने उनसे रिक्वेस्ट की मैं दें, टेलीफोन पर जनाब शेख वक्कास अकरम साहब हमारे साथ। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम भाई कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, और कांग्रेचुलेशंस भी, आपको नई जिम्मेदारियां आज मिली हैं।
سر ویسے چونکہ وہ رؤوف صاحب کا ایک بیان تھا جو ہمارے پرائم منسٹر نے دیا کہ جناب ہم چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو, ہم کل بھی تیار تھے, آج بھی تیار ہیں, اس پہ آج پہلے عمران خان صاحب نے کلیریفائی کیا کہ رؤوف صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل بات نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے, اور پھر یہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. کیا یہی سبب بنا ہے ان سے ذمہ داریاں ان کی تبدیل کرنے کا رؤوف حسن صاحب کی اور آپ کو دی جانے کا؟ نہیں سر, بالکل یہ سبب نہیں بنا. رؤوف حسن صاحب نے بڑے ہی مشکل اور بڑے ہی اوکھے ٹائم میں جو ہے وہ پارٹی کی یہ ذمہ داری سنبھالی. جب نکلنا بولنا یہ سب ناممکن تھا, اس وقت انہوں نے پارٹی کو جو ہے انفارمیشن کے حوالے سے لیڈ کیا, اور وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں, ہمارے سینئر بھی ہیں. عمران خان صاحب ہیز اے گریٹ ریسپیکٹ فار ہم, وی آل ریسپیکٹ ہم اے لاٹ. کوئی ایسا سبب نہیں بنا. تو کیا سبب بنا؟ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, جی بات چیت کے حوالے سے, وہ میں بتاتا چلوں ایکچولی پچھلے 3-4 ہفتوں سے ان لوگوں نے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں. یوزلی سیکٹری انفارمیشن کی نیریٹو کے حوالے سے ملاقات ہو جاتی ہر ہفتے, بٹ پچھلے 3-4 ہفتوں سے انہوں نے وہ جو کورٹ کی حکم سے 6 ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی بند کی ہیں جمعرات کو, وہ مل نہیں سکے. تو آئی ڈونٹ نو وہ بیان کس غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا. اس پہ خان صاحب نے بالکل واضح کہہ دیا آج کہ بالکل نہ کوئی بات ہو رہی ہے اور نہ کوئی بات ہوگی. جہاں تک سوال ہے کہ کیوں ریپلیس کیا گیا, یہی سوال آپ نے کیا. جی سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا قائد جو ہے, ہمارا لیڈر جو ہے وہ کپتان ہے, صحیح کیپٹن ہے, اور کیپٹن کس کو کس وقت کس بیٹنگ آرڈر میں یا کس بالنگ آرڈر میں کھلانا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے. تو خان صاحب جسٹ چینج دا بیٹنگ آرڈر. دیٹ ڈزنٹ مین کہ خدا نخواستہ رؤوف صاحب جیسے قابل احترام اور بڑے آدمی جو ہے ان کو خدا نخواستہ پھر وہ ریپلیس کیا گیا ہے. جسٹ دا کیپٹن ہو چینج دا بیٹنگ آرڈر. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہہ دیا کہ یہ بالکل کلیئرٹی ہے, وہ جس بھی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی ہوگی, لیکن کلیئرٹی ہے کہ پارٹی پالیسی وہی ہے کہ اس وقت بات چیت نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے, ایسے ہی نا. اور سر کیا ایسا کچھ ہوا ہے کہ جلسوں کے بجائے اب جلسوں کی سیریز کو پی ٹی آئی نے احتجاج کی سیریز سے ریپلیس کیا؟ کلیریفائی کرنے بیان آیا کہ جناب وہ جلسہ نہیں ہوگا پنڈی میں, احتجاج ہوگا. واٹس دا ایگزیکٹ ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ دا ڈفرنس ہے کہ جس وقت ہم جلسہ کرتے ہیں obviously ہم اس کو اس کے لیے اسٹیج بنتا ہے, اس کے این او سی اپلائی ہوتا ہے, اس کے لیے پوری تیاری ہوتی ہے, اس کے لیے ایک وینیو چنا جاتا ہے, اور اس کے بہت سے لوازمات ہیں. صحیح ہے. آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ این او سی دینے کے باوجود لاہور میں کیا کیا, اور پھر این او سی دینے کے باوجود سنجانی میں کیا ہوا. 8 سپٹمبر کو گوڈے گٹوں کو ہاتھ لگا کے جیلیں کھلوا کے ملک میں جو ہے وہ انتشار نہ ہونے کے حوالے سے پلیڈ کر کے خان سے ایک کنسیشن لے لیا کہ آپ ڈیٹ چینج کر لیں, جو کہ خان نے ملکی مفاد میں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہ دے دیا. اور اس کے بعد 22 کو جب جلسہ ہوا تو پھر 22 کے جلسے کے بعد راستے بھی اس میں روکے گئے, کنٹینرز بھی رکھے گئے, آپ لوگوں نے دکھایا. اس کے بعد اس جلسے پہ 5 FIRs بھی دی گئی, ہمارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا, ڈیٹینشن آرڈرز بھی نکالے گئے. تو اس کے بعد یہ لاہور کا جلسہ ہوا, اس میں این او سی موجود تھا, اٹھا کے ہمیں وہ شہر سے باہر پھینک دیا جیسے یہاں سنجانی میں کیا گیا. تو اب یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے جلسے کرنے ہیں شہر کے اندر. ٹھیک ہے, آپ ہمیں این او سی دیں, آپ ہمیں این او سی نہ دیں. اگر آپ ہمیں این او سی نہیں دیتے تو پھر ہم احتجاج کریں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ ہمارا آئینی حق ہے, اور ہم ایک قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے آپ کو اپلیکیشن دی, آپ اس پہ ہمیں این او سی نہیں دینا چاہتے اس جگہ کا جہاں ہم چاہتے ہیں, تو ہم وہاں پروٹیسٹ کریں گے, وہ ہمارا آئینی حق. تو وہاں پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ یعنی وہاں شاید باقاعدہ ایک اسٹیج سیٹ نہ ہو, لیکن ایک ریلی کی صورت میں وہاں پہنچیں گے, یہ کہہ سکتے ہیں اس کو؟ پہنچیں گے سر, سارے پہنچیں گے, ایک آدمی پہنچے گا, پورا پنڈی پہنچے گا, پنجاب سے لوگ آئیں گے, اور اعلان کردہ جگہ پر ہی پہنچیں گے, اب کوئی شہر کے مضافات میں نہیں جائیں گے؟ اب نہیں سر, نہیں, اعلان کرنے والی جگہ پہ پہنچیں گے, بالکل لیاقت باغ پہنچیں. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ مینار پاکستان ہے تو جناب وہ کون سا علاقہ میں تو لاہور کا نہیں ہے تو نہیں سر, یہ مذاق سر بڑا ہو گیا. اب نہیں, اچھا کہتے ہیں کہ ہم نے شہر کے اندر, آپ باقی جماعتوں کو شہر کے اندر جلسے کرنے دے رہے ہیں, جب وہی جگہ ہم مانگتے ہیں, آپ ہمیں اٹھا کے مویشی منڈیوں میں اور بکرا منڈیوں میں اور غلہ منڈیوں میں بھیج دیتے ہیں شہر سے کوئی 150 میل دور, بس اتنا ہی ہوتا ہے نا. تو اب یہ ہے کہ احتجاج بھی ہمارا آئینی حق ہے, وہ ہم سے. اب ہفتے کو لیاقت باغ میں احتجاج کر رہے ہیں, این او سی ملے یا نہ ملے, ایم اے رائٹ
سر احتجاج کا NOC کون لیتا ہے؟ احتجاج تو ہوتا ہی اس واسطے ہے کہ تسی سانو اجازت نہیں دے رہے. اچھا بچے تھینک یو سر. جب آپ ہمارے رائٹس کو دباتے ہیں, جب آپ چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو پروٹیسٹ تو وسیم بھائی تبھی ہوتی ہے نا سر. سو اب وہ باقاعدہ جلسہ ہی نہیں ہے تو باقاعدہ NOC کا چکر ہی ختم ہو گیا ابھی. تھینک یو سر. احتجاج سر NOC دے رولے مطلب احتجاج سر ہم نے اپلائی کیا تھا کورٹ میں, ہم وہ بھی وڈرا کر رہے ہیں جی صبح. اوکے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں چک بیلی کی طرف ایک جگہ دینے بھی, تو ہم وہ اپنی اپلیکیشن ہی وڈرا کرنے لگے. کریکٹ. تھینک یو سر, بہت نوازے, بہت شکریہ. سر راشد صاحب پہلے آپ اور پھر حامد صاحب آپ. راشد صاحب ذرا قوی امکان کس چیز کا ہے؟ اب آپ لوگ ایک مسودہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں تو ایک حامد صاحب کے ساتھ بھی بنا رہے ہیں, یعنی کہ سلمان, تو الٹیمیٹلی کس طرف جانا ہے؟ یہ کون سا مسودہ حتمی شکل پا سکتا ہے راشد بھائی؟ وسیم بھائی مولانا صاحب نے ایک جملے میں ایک بات کہی تھی کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اتفاق رائے سے قانون سازی. دیکھیں اسمبلی کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے. اگر آپ قومی اسمبلی سے یہ کام بھی لے لیں گے تو پھر قومی اسمبلی کے پاس بچے گا کون سا کام جو وہ کریں گے. صحیح ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب قانون سازی ہو رہی ہے, حکومتی بینچز سے ہو رہی ہے یا اپوزیشن بینچز سے ہو رہی ہے, تو اس پہ اتفاق رائے ہو. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین اپنا کام کر رہے ہیں, JUI کے قانونی ماہرین اپنا کام کر رہے ہیں. آج آپ نے حامد رضا صاحب سے سن لیا کہ PTI اور JUI کے وکلاء آپس میں بیٹھ کر اس کا جائزہ لیں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی اور JUI کے وکلاء بھی آپس میں بیٹھیں گے, اور اس پہ اگر اتفاق رائے ہو گیا تو میرا خیال یہ کہ یہ سب سے بہتر ہوگا کہ تمام جماعتیں اتفاق رائے سے عدالتی اصلاحات لے آئیں, جس پر نہ انگلیاں اٹھیں گی, جس پر نہ اعتراضات ہوں گے, اور جس پر نہ اشکال اور شبہات ہوں گے, اور نہ اس طرح کے سوال و جواب ہوں گے کہ ہم گھنٹوں کے پروگرام صرف ایک ٹاپک پہ کریں گے. میرا خیال یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر اس طرف قدم بڑھایا ہے تو اس کو آن ایئر ہم نے خیر مقدم کرنا چاہیے کہ اس وقت اس گھٹن کے ماحول میں جب کوئی ایک دوسرے کے ساتھ شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں, ہاتھ ملانے کے تیار نہیں, اور اس صورتحال میں بھی اگر ملک کی بھلائی کے لیے, قوم کے بھلائی کے لیے, آئین کے بقا کے لیے مولانا صاحب اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں کہ سب کو اکٹھے بٹھاتے ہیں ایک ٹیبل پہ, تو میرا خیال یہ کہ سب سے احسن اقدام ہے. اور یہ فائنل ورڈ حامد صاحب, کیا ایسی بھی کوئی پاسبلٹی ہے آپ کو لگتا ہے آپ کی رائے میں کہ جس میں ایک مسودہ ایسا ہو جس میں آپ کا, پیپلز پارٹی کا اور مولانا صاحب کا, یعنی کہ سب کا ہی اتفاق ہو جائے؟ یا آج کی تاریخ میں یہ کہنے کو تو اچھی بات ہے, آپ کہیں گے یار ایسا ہو جائے 100 بسم اللہ بہت, لیکن عملاً ایسا ناممکن نظر آتا ہے کم از کم حامد صاحب؟ دیکھیے وسیم بھائی, میں کوئی بھی ایسی بات کر کے ایک مثبت ماحول کو بالکل قطعاً کسی حوالے سے خراب نہیں کروں گا. جب اسپیشل کمیٹی میں ہم بیٹھے تھے تو وہاں پر بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر بڑی شد و مد کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں, اور چونکہ اس کے سگنیٹری میرے والد بھی تھے اس وقت, تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر اگر چلنا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, ہم ایگریڈ ہیں جی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تو بڑا کیٹیگرائز کر کے لکھا ہوا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس جائے گی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تو بڑا کیٹیگرائز کر کے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی صورت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے اقتدار میں نہیں آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر تو یہ بہت کیٹیگرائز کر کے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ملاقاتیں پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے نہیں ہوں گی. لیکن بہرحال موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی لیگل ٹیم ہے وہ ظاہر اپنا ایک مسودہ تیار کر رہی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی شیئر کریں گے مولانا صاحب کے ساتھ. اور آج جو ہمارا بھی میکینزم طے ہو گیا, صبح کل انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور سینیٹر کامران مرزا صاحب بھی اس کے اوپر بیٹھیں گے, اور تمام لوگ اپنی چیزیں سامنے لے کر آئیں گے. عدالتی اصلاحات کے اوپر ہمارا بھی ایک موقف ہے کہ اس کی جو بگننگ ہے وہ لوئسٹ لیول سے ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہائیسٹ لیول ہے اس کے اوپر کچھ ہمارے تحفظات ہیں. اس تحفظات پر آج بات ہوئی, میں اب اس کو بیان نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ کل پرسوں 2-3 دن کے اندر اس کے اندر ہمیں امید ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت نوازے, بہت شکریہ. راشد سمرو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایک بریک پہ جانے سے پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے آج جو گفتگو ہوئی, جس طرح میں نے کہا اس میں آپ نے سننا سلمان رضا صاحب کو ہے, دیکھنا برادرم حامد رضا صاحب کو دکھایا, پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. جو چہمگوئیاں پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی ہیں کہ مولانا نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے, مولانا حکومت کا ساتھ دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. مولانا نے پہلے ایک بہت تاریک لمحے میں روشنی کا ہونے کا ثبوت دیا. جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پر, اس شب خون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.
انہوں نے اس دن پاکستان کے آئین کو مکمل طور پہ پامال ہونے سے بچایا. ہماری جو اقدار ہیں مولانا ان پر ثابت قدم ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. مولانا بالکل واضح ہیں اپنی سوچ میں, بطور ایک عالم, بطور ایک محب وطن پاکستانی, کہ انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا جس سے تاریخ میں اس لمحے کو ایک تاریخ لمحے کے طور پہ یاد رکھا جائے. مولانا ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جاتے جاتے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا احوال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بینچ بنایا کرتا تھا جس مقدمے کی بھی سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ میں. قانون سازی بھی قصہ مختصر اگین اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتے ہیں, جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اور جو 2 سینئر ترین جج ہیں, ان 3 ججز پر مشتمل ایک کمیٹی ہوا کرے گی اور وہ بنائے گی بینچز. اس میں آ گئے منصور علی شاہ صاحب, فیصل صاحب کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. معاملات کچھ ذرا خراب ہوئے آپس میں. اس کے بعد یہ ہوا اور ایسا لگا کہ منصور صاحب اور منیب اختر صاحب ایک طرف ہیں, فائزہ صاحب ایک طرف ہیں. اس کے بعد صدر پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ نہیں صاحب, یہ جو کمیٹی ہوگی اس کی حیت تبدیل ہوگی, اس میں چیف جسٹس ہوں گے, پھر دوسرے سینئر موسٹ جج ہوں گے یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب ان دس کیس, اور جو بھی تیسرا جج ہوگا وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا کسی کو بھی بنا سکتا ہے. یہ آرڈیننس آیا. تھوڑی دیر بعد قاضی فائزہ صاحب نے نئی کمیٹی بنا دی کہ میں, منصور علی شاہ صاحب اور امین الدین خان صاحب جو کہ 5ویں نمبر کے سینئر موسٹ جج ہیں, منیب صاحب بھی نہیں, یحییٰ صاحب بھی نہیں, بلکہ امین الدین خان صاحب. جب یہ ہوا اور کمیٹی کا اجلاس ہوا تو منصور علی شاہ صاحب اس اجلاس میں آئے ہی نہیں. پھر منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا قاضی فائزہ صاحب کو, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ سب بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے اور میں اس کمیٹی کا حصہ تب تک نہیں بنوں گا جب تک منیب اختر صاحب اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنتے. آج فائزہ صاحب نے اس کا جواب دیا اور اس خط کو پبلک کر دیا. اب آپ دیکھیے اس خط کے مندرجات, چیف جسٹس قاضی فائزہ کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جوابی خط, اور اس سے بڑے سخت اور بڑی سیدھی سیدھی انہوں نے بات کی ہے. کہا کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اور جسٹس امین الدین خان کو لکھا گیا آپ کا خط, ہم سے پہلے تو صحافیوں کو مل چکا تھا. انہوں نے شکوہ کیا, ہم نے لکھا ہمیں, لیکن ہم سے پہلے یہ میڈیا کی زینت بن چکا تھا. اب دیکھیے قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں منصور شاہ صاحب کو کہ جسٹس منیب اختر صاحب جن کی آپ بے دریغ حمایت کرتے ہیں, انہوں نے اس ایکٹ کی مخالفت کی تھی. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. جب یہ عدالت میں چیلنج ہوا تھا تو منصور شاہ صاحب نے اس کی حمایت کی تھی, منیب اختر صاحب نے مخالفت کی تھی. تو یہاں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ منیب اختر صاحب جن کی آپ بے دریغ حمایت کرتے ہیں, انہوں نے اس ایکٹ کی پہلے بھی خلاف ورزی کی تھی. پھر قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منیب کو ماضی کے چیف جسٹس صاحبان کی جانب سے مخصوص بینچز میں بلا ناغہ تعین کیا جاتا تھا. یہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں منصور صاحب سے. پھر کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ نے اس کمیٹی کے ایک ممبر کو تبدیل کرنے کے میرے عمل پر اعتراض اٹھایا تھا, یعنی کہ میں نے منیب صاحب کو ہٹایا, اس پر آپ کو اعتراض تھا. آپ نے مجھے الٹیمیٹم دیا کہ جب تک منیب اختر کمیٹی میں واپس نہیں آتے آپ اس کمیٹی میں بیٹھیں گے نہیں. شاہ صاحب آپ کی یہ ڈیمانڈ خلاف قانون ہے. چیف جسٹس سینئر پیونر جج کو کہہ رہے ہیں کہ اگینسٹ دا لا ہے آپ کی یہ ڈیمانڈ. بلکہ آگے کہا قانونی طور پر تو آپ مجھ سے پوچھ ہی نہیں سکتے کہ میں کسے کمیٹی کا ممبر نامزد کروں, کیونکہ قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا بندہ لا سکتا ہوں, مگر کیونکہ میں شفافیت پر یقین رکھتا ہوں اس لیے میں بتاتا ہوں کہ منیب اختر صاحب کو میں نے کمیٹی کا ممبر کیوں نہیں بنایا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یاد رہے میں ایسا صرف آپ کے اصرار پر کر رہا ہوں, ورنہ میں یہ وجوہات بتانے کا پابند ہرگز بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے وجوہات بتائی. کہا جسٹس منیب صاحب 2 ججز میں سے ایک تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر تعطیلات کی. پھر تعطیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا اور اگلے سینئر جج یعنی جسٹس یحییٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ارجنٹ مقدمات ہوں گے وہ 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے. لیکن جسٹس منیب صاحب نے کیا کیا, انہوں نے ارجنٹ آئینی مقدمات کو سننے سے انکار کر دیا اور چھٹیوں پر چلے گئے, گویا چھٹیوں کو زیادہ فوقیت دی. پھر ایک اور اسپیسیفک شکایت کی, کہا ان کا بیہیویئر روڈ تھا بہت. جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے معزز رکن سے غیر شائستہ, درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا. یہ فائزہ صاحب وجوہات بتا رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کو کہ میں نے منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے کیوں نکالا. جسٹس منیب اختر کا کمیٹی میں رویہ نامناسب تھا اور وہ واک آؤٹ بھی کر گئے. جس بینچ کے سربراہ جسٹس منیب ہوتے وہ اکثر اپنا کام 11 بجے سے پہلے ختم کر کے چلا جاتا تھا. ان کے ساتھی ججز نے بھی اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا. پھر شاہ صاحب کو کہا آپ نے حقائق کی تصدیق کیے بغیر مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بائی پاس کیا اور انہیں کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا. آگے کہتے ہیں
اگر کوئی تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کمیٹی کے ممبر بنے تو وہ میں نہیں تھا, وہ جسٹس منیب اختر تھے. میں نے خود کمیٹی کے 20 ستمبر کو ہونے والے اجلاس کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی سے گزارش کی تھی, مگر وہ دستیاب نہیں تھے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب امین الدین خان صاحب سے زیادہ سینئر جج ہیں, جنہیں شامل نہیں کیا گیا تھا, اس پر اعتراض ہوا منصور شاہ صاحب کی جانب سے, اس کا جواب دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کل تو میں نے آپ کے سامنے جسٹس یحییٰ صاحب سے گزارش کی, مگر انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی کا حصہ بننا نہیں چاہتے. اس کے بعد میں نے جسٹس امین الدین صاحب سے درخواست کی, جنہوں نے اپنا دورہ لاہور منسوخ کیا اور کمیٹی کا حصہ بنے. خود آپ نے بھی مجھے نہیں بلکہ رجسٹرار کو بتایا کہ آپ مصروف ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے کمیٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا, لیکن 2 دن بعد آپ نے کہا کہ میں تو اس کمیٹی کا حصہ ہی بننا ہی نہیں چاہتا. ایک اور بیہودہ الزام جو آپ نے مجھ پر لگایا وہ یہ تھا کہ میں ون مین شو چلا رہا ہوں. آپ کی اس طرح کی باتیں حقائق نہیں بدل سکتی. میں نہیں چاہتا تھا کہ عدالت میں ہونے والے اچھے کام گنواؤں, مگر اب ایک جھوٹے بیانیے کو رد کرنے کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے فہرست گنوائی کہ میں نے عدالت کے لیے کیا کیا کیا, اور آخر میں کہا کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود آپ کا یہ کہنا کہ ملک ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے یہ پریشان کن ہے. ایک جج کے لیے نامناسب ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں جس سے سیاسی یا معاشی عدم استحکام آ سکتا ہو. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ان بیانات سے کیا فائدہ ہوا؟ شاہ صاحب, قانون مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں کمیٹی میں کسی کو بھی جج لگا دوں, اور میں نے اس کی وجوہات بھی آپ کو بتا دی ہیں. تاہم لگتا ایسا ہے کہ آپ کی نظر میں سارے ججز ایک نہیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس کمیٹی کا حصہ بن کر عوام کی خدمت کریں گے, اپنا قیمتی حصہ ڈالیں گے تاکہ عدالتی امور صحیح طریقے سے انجام پا سکیں. آئیں سب مل کر اپنے حصے کا کام کریں تاکہ عدالت میں موجود مقدمات کو جلدی نمٹایا جا سکے. چونکہ آپ نے اپنا خط رجسٹرار کو لکھا تھا, مجھے نہیں لکھا تھا, اور اس کی کاپی باقی ساتھیوں کو بھی بھجوائی تھی, اس لیے اب میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس جھوٹے بیانیے کو اپنے خط کے ذریعے رد کروں اور اس کی کاپی میں بھی انہی افراد کو بھجوا دوں. ویری اسٹریٹ فارورڈ, الارمنگ, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں رہ جاتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کی رائے اس وقت کتنی ایک دوسرے سے مختلف بلکہ متضاد کھڑی ہے. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے بہت انٹرسٹنگ ہے آج کے پروگرام میں, کل مولانا صاحب سے ملاقات کرنے والے صحافیوں میں سے کاشف عباسی صاحب یہ تاثر لیے اٹھے ہیں وہاں سے کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہے اور حکومت کا ساتھ دے دیں گے آئینی ترامیم پہ. اور آج مولانا صاحب سے ملاقات کرنے والے حامد رضا صاحب یہ تاثر لے کر اٹھے ہیں کہ ایسا قطعی نہیں ہے, اور مولانا صاحب تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے اس معاملے پہ. خاکسار کو یہ لگتا ہے کہ آئینی ترامیم شاید ہو جائیں گی اور مولانا صاحب کے تعاون کے بغیر یہ ہونا ممکن نہیں ہے, تو مولانا صاحب بھی اس آئینی ترمیم میں ساتھ دیں گے. یہ کہیں گے کہ دیکھیے میں نے اپنی پوزیشن پہ کمپرومائز نہیں کیا, کسی کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں ڈالا, پرسن اسپیسیفک کچھ نہیں ہوا, لیکن کچھ ایسا ضرور ہو جائے گا جس کے نتیجے میں آئینی ترمیم بھی ہو جائیں گی, آئینی عدالت تو بنی جائیں گی, شاید فوجی عدالت میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا بھی کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی رستہ کسی مخصوص ٹائم کے لیے نکل آئے. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر.